امداد سمرو نون لیگ ہونے جا رہی ہے حکومت سے الگ۔ نواز شریف نے ایک بڑا فیصلہ کر لیا ہے اور 1 مہینے کے اندر اندر اس فیصلے پر عمل درآمد بھی ہو جائے گا اور شہباز شریف صاحب سے استعفیٰ بھی لے لیا جائے گا۔ کیوں استعفیٰ لیا جائے گا، کیوں اور کس شکل میں مسلم لیگ نون حکومت سے الگ ہونے جا رہی ہے، اس پر بات ہوگی۔ اور عمران خان کے متعلق پالیسی بدل گئی ہے۔ آج عمران خان صاحب عدالت میں چیختے رہے، چلاتے رہے، نہ صرف وہ اپنی اہلیہ کے صحت کو لے کر پریشان تھے یا انہوں نے پریشانی کا اظہار کیا، بلکہ جو کچھ بہاول نگر میں ہوا اس کے متعلق بھی انہوں نے بات کی۔ اور آج ایک بار پھر وہ ISI اور خاص طور پر آرمی چیف کے اوپر بہت زیادہ گرجے اور برسے۔ کیوں عمران خان صاحب چپ تھے اور اب اس طرح کیوں ڈائریکٹ گزشتہ 2-3 سماعتوں کے دوران عدالت میں صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے آرمی چیف کو نشانہ کیوں بنا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور مختصراً جو ہے وہ معاملہ جو ٹویٹر کا ہے اس پر بھی بات کر لیں گے۔ ٹویٹر یا ایکس کی بندش، اس میں پہلے وفاقی حکومت کہتی تھی کہ جناب ہم نے، یعنی وزارت داخلہ کے، ہم نے تو بند نہیں کیا ایکس کو، ہمیں پتہ نہیں ہے، سیکورٹی ایجنسیز کی رپورٹ اور ادھر ادھر کی باتیں۔ لیکن اب عدالت میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو رپورٹ جمع کروائی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی کیونکہ وہاں پر مختلف قسم کا پروپیگنڈا ہوتا تھا اداروں کو بدنام کرنے کے لیے، اور اس کو جو اس طرح کے اکاؤنٹس تھے ان کے خلاف کارروائی یا ان کو بند کرنے کے لیے ٹویٹر کو لکھا گیا تھا، ایکس کو لکھا گیا تھا، تو انہوں نے اس پر کوئی عمل درآمد نہیں کیا، تو لہٰذا حکومت کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ اس کو بند کر دیا جائے۔ رپورٹ جمع ہو گئی۔ دوسری طرف سندھ ہائی کورٹ میں معاملات کیونکہ سب سے پہلے گیا تھا، تو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اس معاملے کو پر حکومت کو، وفاقی حکومت کو، کیونکہ اٹارنی جنرل کو پتہ، ڈپٹی اٹارنی جنرل جو سندھ ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تھے ان کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے، کیا چل رہا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے آرڈر کر دیا سندھ ہائی کورٹ نے کہ جو آپ نے ایکس کی بندش کا جو آرڈر تھا وہ واپس لیں، یا جو لیٹر لکھا گیا تھا وہ واپس لے لیں، اور اگر نہیں لیں گے تو پھر عدالت خود فیصلہ کرے گی۔ تو یہ معاملہ بڑا سنگین ہے کیونکہ 5 کروڑ سے زائد صارفین ہیں، اور VPN لگا کر استعمال کریں تو انٹرنیٹ بیٹھ جاتا ہے، اور ٹویٹر سب سے تیز ترین ذریعہ ہے اس وقت انفارمیشن کا، سب سے تیز ترین۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، کیا اس میں پروپیگنڈا والا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے، لیکن خبر جس کو زیادہ تر لوگ جو ہے جس کی وجہ سے ٹویٹر کو یا ایکس کو پریفر کرتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ تیز ترین خبر وہاں تک آتی ہے۔ آپ کدھر بھی ہیں، آپ کے پاس انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی ہے، آپ کے پاس TV، اخبار، ویب سائٹ نہیں ہے، آپ اپنے موبائل پہ ٹویٹر کھولیں، ایکس کھولیں، تو آپ کو مل جائے گا کہ کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے دنیا میں۔ تو لیکن بہرحال یہ معاملہ اپنی جگہ۔ اب جو عمران خان صاحب کا چیخنا چلانا ہے اس پر میں بعد میں آتا ہوں، کیونکہ مسلم لیگ نون پینترا بدلنے جا رہی ہے۔ نواز شریف صاحب نے ایک فیصلہ کر لیا ہے بڑا، اور وہ یہ فیصلہ کہ حکومت الگ، مسلم لیگ نون الگ۔ وہ کہ حکومت مسلم لیگ نون کی ہے، لیکن اب مسلم لیگ نون ایک بار پھر حکومت سے ڈسٹنس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک TV ٹاک شو میں کہا، کھل کے کہا، پنجاب کے صدر ہیں مسلم لیگ نون کے، ان سے سوال ہوا کہ جی آپ نے جو عوام سے وعدے کیے تھے وہ وعدے آپ پورے کریں گے، مہنگائی ختم کریں گے، لوگوں کو روزگار دیں گے، ملک کی معیشت ٹھیک کریں گے، 5 سال کے اندر اندر ہم بہتری لے آئیں گے، تو کیا آپ وہ وعدے پورے کریں گے؟ تو رانا صاحب نے جو بات کی وہ مطلب حیران کن تھی میرے لیے۔ رانا ثناءاللہ صاحب جیسے جہاندیدہ سیاستدان، وہ جب یہ بات کریں تو یا تو کوئی اندر کوئی غصہ ہے ان کے یا کوئی اور وجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں، ہم اب پابند نہیں ہیں ان وعدوں کی پاسداری کے جو ہم نے الیکشن کیمپین کے دوران کیے تھے۔ اب ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ملک کے حالات ٹھیک کریں، مہنگائی کم کریں، کیونکہ لوگوں نے ہمیں سادہ اکثریت نہیں دی۔ لوگ ہمیں سادہ اکثریت دیتے تو ہم اپنے وعدے پر قائم ہوتے اور ہم مہنگائی بھی کم کرتے۔ ہم چاہتے تھے کہ نواز شریف وزیر اعظم بنے، نواز شریف کی قیادت میں ملک کو بحران سے نکالنا چاہتے تھے، لیکن کیونکہ سادہ اکثریت نہیں ملی، نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنے، لہٰذا لوگ جانے، شہباز شریف جانے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی یہ بات کریں مسلم لیگ نون کی۔ حالانکہ نواز شریف صاحب نے 9 فروری کو الیکشن کے اگلے دن، جب ابھی مکمل نتائج نہیں آئے تھے، وکٹری اسپیچ کی تھی اور خود حکومت بنانے کا اعلان کیا تھا۔ تو کیا وہ اعلان نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کے دباؤ میں آ کر کیا تھا، یا نواز شریف صاحب کے اوپر
اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ تھا کہ وکٹری اسپیچ کریں تاکہ حکومت بنے. تو جب وکٹری اسپیچ کر لی حکومت جب مسلم لیگ نون کی ہو گئی تو پھر رانا ثناءاللہ صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں. گزشتہ جو حکومت تھی پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی حکومت, اس میں بھی میں بار بار چیختا رہا کہ مسلم لیگ نون اگر حکومت کو ڈسون کرے گی تو اس کو نقصان ہوگا. جب میاں نواز شریف صاحب نے تیل کی قیمتیں بڑھانے کے معاملے پر ایک اجلاس سے وہ اٹھ کر چلے گئے تھے اور مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کر دیا تھا کہ نواز شریف صاحب اس فیصلے میں شامل نہیں ہیں اور وہ ناراض ہو کر چلے گئے, تو اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ مشکل فیصلے کرنے ہیں آپ نے, اور سب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب ملک کا بیڑا غرق کر کے چلے گئے ہیں, تو لہٰذا ان مشکل فیصلوں کو اون کریں گے تو لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے. اگر ان مشکل فیصلوں کو پارٹی یا پارٹی کے قائد ڈسون کریں گے تو نقصان حکومت کا ہوگا. تو آپ نے یکسو ہو کر لوگوں کو بتانا ہے کہ میں مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں. آخر میں آ کے میاں نواز شریف صاحب نے الیکشن کیمپین میں بھی کہا کہ ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑے, ہم نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل داؤ پر لگا دیا. آخر میں آ کر کہا, شروع میں کبھی کبھی کہتے تھے, تو کیا مسلم لیگ نون اسی پالیسی کے اوپر جا رہی ہے؟ اگر مسلم لیگ نون, رانا ثناءاللہ صاحب کے بیان سے تو یہی لگ رہا ہے, اگر مسلم لیگ نون اسی پالیسی پر جائے گی تو مسلم لیگ نون کو اچھا خاصا نقصان ہوگا. اگر مسلم لیگ نون حکومت کے آج کے فیصلوں کو اون کرے, مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کہیں کہ جی ہاں ہم مشکل حالات سے ملک کو نکالنے جا رہے ہیں, جو کہ وہ کہتے ہیں, لیکن میں رانا ثناءاللہ صاحب کی بات پر اڑا ہوا ہوں, تو پھر مسلم لیگ نون کو فائدہ ہوگا. کیونکہ آگے چل کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگلے سال معیشت بہتر ہوگی, مہنگائی بھی کم ہوگی, اور جی ڈی پی 3% سے بڑھ جائے گی, اور مہنگائی جو ہے 11% کم ہو جائے گی, یا مزید یعنی کوئی 10-11% تک آ جائے گی مہنگائی, جو ابھی 25% یا 26% ہے. تو وہ اگر کم ہوگی تو اس کا ظاہر کریڈٹ تو مسلم لیگ نون لے گی نا. اس وقت تو فیصلہ سازی میں پیپلز پارٹی شامل نہیں ہے, اور اس لیے شامل نہیں ہے کہ کریڈٹ ہو ڈسکریڈٹ ہو مسلم لیگ نون لے جا کر آپ نے کرنی ہے, کیا کہتے ہیں, پرائیویٹائزیشن کرنی ہے آپ کریں, آپ نے قیمتیں بڑھانی ہے آپ بڑھائیں, آپ نے مہنگائی کم کرنی ہے آپ کریں, ہم آپ کے ساتھ. فیصلہ سازی میں نہیں ہے, ووٹ چاہیے ہوگا ہم دے دیں گے. تو لہٰذا پورا کریڈٹ ڈسکریڈٹ مسلم لیگ نون کو جائے گا. اب جو اصل فیصلہ جس کا اظہار نواز شریف صاحب کے معتمد خاص رائٹ ہینڈ مشیر خاص سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے کیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب پارٹی کی رائے ہے کہ وہ پارٹی کے صدر بنے, کل وقتی صدر بنے, پارٹی کا جز وقتی صدر جو ہے وہ پارٹی کا نہ ہو, اور پارٹی کی تنظیم اور حکومتی عہدے الگ الگ کر لیے جائیں. اور یہ بہت اچھی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ پارٹی حکومت کو گائیڈ کرے, اگر وہ گائیڈ کریں گے, اگر وہ اون کریں گے. وہ پتہ نہیں کل جا کر نواز شریف صاحب کیا کرتے ہیں, لیکن یہ اچھا ہوتا ہے کہ جی پارٹی کا صدر جو ہے وہ اگر وزیر اعظم بن گیا تو پارٹی کون چلائے گا. ہمارے یہی مسئلہ ہوتا ہے نا, ہمارے اسی وجہ سے جب پارٹیاں حکومت میں آتی ہیں تو پارٹیاں ایکٹیو نہیں رہتی, پارٹیوں کی تنظیم نہیں ہوتی. تو بڑا گولڈن چانس ہے مسلم لیگ نون کے لیے کہ نواز شریف صدر بن جائیں, اور جتنے وزیر مشیر جو بھی ہیں ان سے پارٹی کے عہدے لے کر وہ اپنا پارٹی کے دیگر رہنماؤں کو جو حکومت میں نہیں ہیں ان کو دیے جائیں. تو پارٹی کی تنظیم سازی بھی کریں اور دیگر معاملات کو بھی آگے لے کر جائے, تو اس سے بہتری آئے گی. لیکن پھر وہی بات کہ کیا یہ تو نہیں ہوگا کہ پارٹی اور تنظیم کو الگ کرنے کے بعد پارٹی جو ہے حکومت سے بھی الگ ہو جائے. عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی 1 آدھ مہینے میں یہ ڈیولپمنٹ ہوگی, اور جب نواز شریف صدر بنیں گے پارٹی کے تو اس وقت شہباز شریف صاحب صدر ہیں تو ان کو ریزائن کرنا پڑے گا, وہ استعفیٰ دے دیں گے. تو ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہے. دوسری جو ہے وہ یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے جو رپورٹ آئی ہے اس کی فیض آباد دھرنا کمیشن کی, اس رپورٹ وہ رپورٹ مرتب کی گئی ہے, اس میں فیض حمید کو کلین چٹ ملی ہے شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال صاحب کے بیانات پر. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو اس کا کوئی فٹ پرنٹ نہیں ملا دھرنے میں ISI کا یا فیض حمید کا, کہہ گئے. تو اس کے بعد ظاہر فیض حمید کے اوپر تو نہیں, البتہ شہباز شریف کے اوپر ملبہ آ گرا کہ جی پنجاب حکومت نے جو ہے وہ ایکشن کیوں نہیں لیا تھا جب وہ 6 نومبر کو لانگ مارچ لے کے TLP کے لوگ جا رہے تھے اسلام آباد, تو پنجاب حکومت نے ایکشن کیوں نہیں لیا تھا. تو ظاہر ہے ملبہ. اب اس پہ وزیر دفاع جو ہے خواجہ آصف صاحب, انہوں نے کہا کہ جی میں رپورٹ کو مسترد کرتا ہوں, یہ مذاق ہے, میں اس کو سنجیدہ لیتا ہی نہیں ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم جب گئے, کہتے ہیں جی مجھے بلایا گیا, مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں کیوں گیا. اول تو کہتے ہیں باجوہ صاحب کو اور فیض حمید کو کیوں نہیں بلایا گیا,
ان سے تحریری بیان لیا گیا تو ان کو بلایا جاتا نا، جرا ہوتی ان سے، اور پھر کہتے ہیں جی ہمیں بلایا گیا، ہم تو عام کارکن کے طور پر وہاں جا کر پیش ہوئے، لیکن وہاں جا کر احساس ہوا ہے تو گپ شپ ہے، ایویں ہی ہے کچھ۔ تو بڑا اچھا مطلب خواجہ آصف صاحب کا ریئیکشن ہے اس پر کہ بھائی مسلم لیگ نون کا پورا الزام جو تھا، ان کا دعویٰ جو تھا وہ یہ تھا کہ دھرنا نواز شریف کی حکومت ختم کرنے کے لیے مذہبی کارڈ کھیل کر ISI نے لگوایا، فیض امین نے لگوایا، یا DGI اس وقت جو ان کا تو خیر نواز شریف صاحب کے خاندان کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ بہتر تعلق تھا اس وقت جو تھے، لیکن بہرحال تو وہ اور پیسے تقسیم کیے گئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے باجوہ صاحب کو کہا پیسے کیوں تقسیم کیے؟ خواجہ آصف کہتے ہیں جی انہوں نے کہا کہ جی پیسے اس لیے تقسیم کیے کہ ان کے پاس گھر جانے کا کرایہ نہیں تھا، مطلب مذاق ہے نا۔ اور کہتے ہیں باجوہ صاحب کہتے ہیں جی تم میرے خلاف بات مت کرو، ورنہ میں تیرے خلاف باتیں کروں گا تو تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے، تو میں نے کہا کہ جی آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے میرے خلاف باتیں کرو۔ تو بہرحال ایک تو یہ ہے، اب مسلم لیگ نون کی نئی حکمت عملی ہے، اس میں ابھی تک تو نواز شریف دیکھیں نا وفاقی حکومت کے معاملات سے دور ہے، پنجاب حکومت کے معاملات میں وہ ان پنجاب کی کابینہ کے اجلاسوں میں بھی ہوتے ہیں، مریم نواز صاحبہ کے ساتھ مختلف وزٹس بھی کرتے ہیں، کل تندوروں پر گئے ہوئے تھے۔ تو بہرحال تو ایک تو یہ معاملہ، دوسرا عمران خان صاحب کے لیے کہا تھا میں نے بار بار اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ عید کے بعد، وہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ عید سے پہلے عمران خان رہا ہوں گے، میں کہتا تھا نہیں، عید کے بعد اور زیادہ سختیاں ہوں گی۔ اب عمران خان صاحب نے جو پچھلی سماعت پر سارا ملبہ اپنا آرمی چیف DGI پر ڈال دیا تھا، ISI پر کہ جی جج ISI مقرر کرواتی ہے، ملک آرمی چیف چلا رہے ہیں، بادشاہ آتا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اس کے بعد اس سماعت پر یہ ہوا کہ عمران خان صاحب وہ جو ہال ہے جس میں عدالت لگتی ہے جیل میں، اس ہال کو 3 شیشے لگا کر ڈیوائیڈ کیا گیا، تقسیم کیا گیا، ایک میں عدالت، ایک میں صحافی وزٹرز اور وکلا، اور ایک میں جو ہے وہ عمران خان یعنی ملزمان۔ تو اس میں اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جی عمران خان کیونکہ وہ مجرم ہے، ان سے کوئی سوال جواب نہیں کرے گا، اگر کوئی میڈیا ٹاک کرے گا، کوئی صحافی ان سے پوچھے گا تو اگلی سماعت پر اس کے جیل جانے پر سماعت کی کوریج پر لگ جائے گی پابندی۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے جو صحافیوں کے ساتھ گفتگو کی ہے، اس میں پھر جو گفتگو سنا ہے، جو صحافی وہاں گئے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ شیشہ لگا ہوا تھا، اب دور تھے، تو سوال بھی چیخ کر ہو رہے تھے، جواب بھی چیخ کر آ رہے تھے۔ اس میں ایک تو عمران خان نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ جی بشرا بی بی بیمار ہے، 6 سال میں کبھی بیمار ہوئی نہیں، اب بیمار ہو گئی ہے، ان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ انہوں نے جج صاحب کو کہا کہ جی وہ ان کا جو ڈاکٹر ہیں عاصم شوکت خانم کے جو پہلے بھی چیک اپ کر گئے، ان کے ذریعے بشرا بی بی کا چیک اپ کرنے کا آرڈر کرے اور ان کے ٹیسٹ کروائے جائیں۔ تو عدالت نے کل 12 بجے کے لیے ڈاکٹر عاصم کو بلا لیا ہے کہ جی بتائیں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے تاکہ وہ بشرا بی بی کے لیے کیا جائے۔ جو باقی انہوں نے گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے اول تو وہ جو لیٹس پلے اٹ والی ان کی جو ہے نا پالیسی، اس کے تحت بہاول نگر تھانے میں وہ کہتا ہے کہ جناب طاقتور نے پھینٹی لگائی پولیس والوں کو یعنی فوج نے، اور پھر معافی بھی منگوائی، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اب میں نے گزشتہ سماعت پر جنگل کے بادشاہ کا نام لیا تھا اور اس سماعت پر دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں، شیشے بنا دیے گئے ہیں، اور بہاول نگر میں قانون توڑ کر پولیس کو پھینٹی لگائی گئی۔ بعد ازاں وائسرائے نے کہا کہ ہمارے بھائی ہیں، ایسا سلوک بھائیوں سے نہیں غلاموں سے کیا جاتا ہے۔ طاقتور نے پھینٹی بھی لگائی اور معافی بھی منگوائی۔ یہ سب جنگل کا بادشاہ کر رہا ہے، اور ملک میں جنگل کا قانون ہے، جنگل کے قانون کے باعث ملک میں سرمایہ کاری نہیں آئے گی۔ بادشاہ چاہتا ہے تو نواز شریف کو کے تمام کیسز معاف ہو جاتے ہیں، اور جب بادشاہ چاہتا ہے تو 5 دن میں ہمیں 3 کیسز میں سزا ہو جاتی ہے۔ اچھا اب یہ جنگل کا بادشاہ اگر آرمی چیف ہے تو مذاکرات میں نے اسی سے کرنے ہیں، مجھے وہ حکومت میں لے کر آ جائے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اس وقت ڈیسیشن جو ہے کل کے کور کمانڈر کانفرنس کے پریس ریلیز میں بھی یہ پتہ لگ رہا ہے، اور ویسے بھی جو اقدامات ہو رہے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ رعایت کوئی نہیں ہے۔ تو پہلے پیغام بھیجے تھے بات کرنے کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے، جب پتہ چلا کہ جی کوئی معافی نہیں ہے تو پھر وہ سپر ہیرو بننے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور پیغام پھر بھی بھیج رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے کل کہا کہ جی عمران خان صاحب تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں، میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، تو جن کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں وہ جنگل کے بادشاہ، تو پھر اور آرمی چیف کا نام بھی لے رہے ہیں، DGI کا نام بھی لے رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں جی اس طرح سرمایہ کاری نہیں ہوتی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب نے کی ہیں، اور کیونکہ خان صاحب کو پتہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ ستھری نہیں ہونے جا رہی، تو لہٰذا پھر بہتر پالیسی ہے یہ
سیاسی طور پر حکمت عملی تو بہتر ہے خان صاحب کی۔ اچھا جی، اب عمران خان صاحب کے جو نئے لیڈر ہیں نا، شیر افضل مروت، انہوں نے کل غریدہ فاروقی کے پروگرام میں بیٹھ کر کہا تھا کہ جی رجیم چینج میں سعودی عرب بھی ملوث تھا۔ اب اس میں پی ٹی آئی والوں پریشان ہو گئے، تو پی ٹی آئی کے ترجمان نے کہا کہ بھئی ان کی ذاتی رائے ہے، سعودی عرب بالکل بھی اس میں ملوث نہیں ہے، اور یہ شیر افضل مروت کے خیالات۔ اب شیر افضل مروت کو عمران خان سب سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی ذمہ داری لگائی ہے کہ تحریک اٹھائیں، اور شیر افضل مروت بولتے ہیں تو پوری کی پوری پی ٹی آئی وہ پکڑ کے نا کپڑا، وہ رائتا پھیل جاتا ہے تو رائتا صاف کرنے میں لگ جاتی ہے، پوری کی پوری پی ٹی آئی۔ تو پوری کی پوری پی ٹی آئی رائتا صاف کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ ادھر باہر بیٹھے ہوئے زلفی بخاری نے کہا کہ نہیں سعودی عرب تو ہمیں ہر مشکل وقت میں کام آیا ہے، اس نے پاکستان کو ناکام ہونے سے ہر بار بچایا ہے، تو سعودی عرب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھائی عمران خان صاحب کی حکمت عملی ہے کہ بڑا بیان دلواؤ، بڑی بات کرواؤ، گلے پڑ جائے تو واپس لے لو، اسی کے اوپر چل رہے ہیں عمران خان صاحب۔ کوئی پتہ نہیں ہے کہ جو عمران خان صاحب نے جو آرمی چیف کا نام لے کے، ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لے کے جو باتیں کی ہیں، کل کو اسے مکر جائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔